اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد جواد۔ آج ہم تعلیم کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ معزز ناظرین، لفظ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ علمہ یعلم تعلیماً سے اس کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سکھانا، کسی کو علم دینا، کسی کو ایجوکیٹ کرنا۔ علم کی اہمیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ انبیاء کرام کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ یہی علم تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی نبی سرمایہ دار یا جاگیردار نہیں تھا، ان کے پاس علم تھا۔ علم کی بدولت انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی، علم کی بدولت انہوں نے اپنے معاشرے کو سدھارا۔ رسول اکرم نے علم کی فضیلت پر بہت سی حدیث بیان فرمائی ہیں۔ یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بسین، کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ معزز ناظرین، پیغمبر اکرم کا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ اس لیے کہ تاکہ علم کی فضیلت واضح ہو۔ علم کے لیے آپ کو جتنی بھی زحمت اٹھانی پڑے آپ اٹھاؤ۔ دیکھیں اس وقت کہاں مکہ اور کہاں چائنا، یہ بڑا کٹھن سفر تھا۔ اس معاشرے کو رسول سمجھا رہے تھے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم سیکھو، سکھاؤ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کے ان فرامین کو بھلا دیا۔ آج ہمارے پاکستان میں، یہ ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں، یہ ہمارے پاکستان، یہ پنجاب سندھ کے دیہاتی علاقے ہیں، وہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بچی کو سکول بھیجتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو بغیرت ہے۔ اتنی گھٹیا سوچ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اگر کوئی بچی علم حاصل کرتی ہے تو اس کو بغیرتی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ پھر رسول کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد مسلمان اور ہر عورت پر فرض ہے۔ حالانکہ رسول نے علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان، ہر عورت پر واجب قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوتیں، وہ تربیت یافتہ، تہذیب یافتہ نہیں ہوتیں، تو وہ اولاد کی اچھی طرح تربیت نہیں کر سکتیں۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو سدھارنا ہے تو اس کے لیے اپنی بچیوں کو علم دیں، ان کو پڑھائیں، جتنا وہ پڑھتی ہیں پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، ہماری جو نئی نسل ہے وہ اچھی بنے گی۔ پھر دیکھیے، آج جو بھی دنیا ترقی کر رہی ہے وہ علم کی بدولت ہی کر رہی ہے۔ علم ہی کی وجہ سے امریکہ سپر پاور ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، فوج بھی بڑی ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کا علم ہے۔ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں، کچھ نیا کر رہے ہیں۔ تعلیم پر وہ لوگ کتنا خرچ کر رہے ہیں، اس کا ہم لوگ حساب ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ملیشیا کی، کہ ملیشیا میں جب مہاتیر محمد پہلی بار وزیر اعظم بنے تو وہ 3 دن تک سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ چوتھے دن انہوں نے تعلیمی بجٹ 20% کر دیا۔ جب 20% تعلیمی بجٹ ہوا تو اس سے ملیشیا میں ایک تعلیمی انقلاب برپا ہو گیا۔ اب دیکھیے ہمارا بجٹ کتنا ہے؟ 2%۔ تعلیم کے لیے ہم 2% خرچ کر رہے ہیں، اس میں سے 1% گیا کرپشن، اور باقی 1% سے ہم یہ سکول بھی بنا رہے ہیں، استادوں کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں، کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ جب مہاتیر محمد نے تعلیم بجٹ 20% کیا تو پھر وہ بڑھاتے گئے، 25 تک لے گئے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس سے کتنا لطف آتا ہے۔ پڑھا لکھا بندہ اگر دہاڑی بھی کرے، تگاری بھی اٹھائے تو اس کا ایک اپنا انداز ہوگا۔ تو لہٰذا انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے وہ اپنی ماں باپ سے پوچھتا ہے کہ امی یہ کیا ہے،
یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں طلب ہوتی ہے، اس میں تڑپ ہوتی ہے۔ تو علم کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی۔ اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے ایک علمی انقلاب ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے، اپنے تعلیمی بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، باقی چیزوں سے ہم بجٹ کم کر کے تعلیم پہ زیادہ انویسٹ کریں۔ ہماری حکومت کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی اس میں ہم پاکستان کے جو تعلیمی مسائل ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم متبادل تعلیمی نظام پیش کریں گے، جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ جو ہمارا خواب ہے کہ وہ نظام تعلیم اگر ہم لاگو کریں تو ہمارا پاکستان ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ تو جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔